دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 60 کروڑ لوگ کھانے پینے کی اشیاء سے لگنے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لگ بھگ 4,20,000 افراد ایسے ہی امراض کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان امراض کی سب سے بڑی وجہ وہ بیکٹیریا ہیں جو گلے سڑے کھانوں یا درست طریقوں سے محفوظ نہ کی جانے والی خوراک میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا معدے اور انتڑیوں میں شدید انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں، جو کچھ افراد میں شدید قے، دست اور جسم میں پانی کی کمی کی علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے یہ اعداد و شمار ہمیشہ سے برازیل کی یونیورسٹی آف ساؤ پولو کے فوڈ ریسرچ سینٹر سے منسلک مائکرو بایولوجی کے پروفیسر جولٹن پنٹو کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے امراض پر تحقیق کے لیے ایک ٹیم ترتیب دے رکھی ہے۔ پروفیسر جولٹن پنٹو کی ٹیم نے پہلے مرحلے میں سن 2019 میں جو جائزہ شائع کیا تھا، اس کے مطابق برازیل میں سن 2018 اور 20 کے درمیان 2,47,000 افراد غلط خوراک کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے، جن میں سے تقریباً 200 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پروفیسر پنٹو کہتے ہیں کہ ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں، ان میں ایک یہ تھی کہ اکثر افراد گھر کے کھانوں سے بیمار ہوئے۔ پھر سن 2021 کے آخری مہینوں میں پروفیسر پنٹو اور ان کی ٹیم نے ایک نئی تحقیق کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ہم گھر پر کھانا پکاتے اور اسے فریج وغیرہ میں محفوظ کرتے ہوئے ایسا کیا غلط کرتے ہیں جس سے ہمارے کھانے میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ پروفیسر پنٹو اور ان کی ٹیم کی تحقیق اور کچھ دیگر ماہرین سے گفتگو کے تناظر میں ہم نے ان غلطیوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے جن پر قابو پا کر ہم معدے کے امراض کے امکانات کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ گوشت کو نلکے کے نیچے نہیں دھونا۔ برازیلی ماہرین کے سروے کے مطابق اکثر لوگ گوشت کو دھوتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ چکن کو نلکے کے نیچے سنک میں دھوتے ہیں تو چکن پر لگی چکناہٹ کی باریک تہ بھی اتر جاتی ہے اور گوشت بہت اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن حفظان صحت کے لحاظ سے یہ عادت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نلکے سے نکلنے والا پانی چکن پر گرتا ہے تو اس کے قطرے سنک کے ارد گرد پھیل سکتے ہیں۔ مثلا تصور کیجئے کہ سنک کے قریب ہی کوئی پلیٹیں، دیگچی یا کپڑا پڑا ہوا ہو تو گوشت سے اڑنے والے پانی کے چھینٹے ان چیزوں پر گر سکتے ہیں۔ یوں مرغی کے گوشت پر لگے بیکٹیریا صاف ہوئے برتنوں پر لگ سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ بظاہر دھلی ہوئی چمچ سے کھانے کی کوئی چیز اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو چمچ پر لگے ہوئے نہ نظر آنے والے بیکٹیریا اور دوسرے جراثیم آپ کے معدے میں جا سکتے ہیں۔ پروفیسر پنٹو بتاتے ہیں کہ مرغی کے گوشت پر بیکٹیریا کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے اور ان بیکٹیریا سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گوشت کو پکائیں۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ چکن کو مسالہ لگانے یا دیگچی میں ڈالنے سے پہلے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر گوشت دھوئے بغیر آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو اسے بہت احتیاط سے دھوئیں تاکہ پانی کے چھینٹے قریب پڑے ہوئے دوسرے برتنوں وغیرہ پر نہ گریں۔ گوشت یا انڈوں کا سالن پکاتے وقت ایک اور بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ درجہ حرارت کم از کم 70 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ گوشت اور انڈوں کے درمیان پائے جانے والے زیادہ تر بیکٹیریا کا درجہ حرارت اتنا ہی ہوتا ہے، وہ اس درجہ حرارت پر مر جاتے ہیں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ گوشت اندر تک پک جاتا ہے، کوکنگ تھرمامیٹر کا استعمال بھی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کو نلکے کے نیچے دھونا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پھلوں اور کچی کھائی جانے والی سبزیوں کو محض پانی سے گزارنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگرچہ یوں پھلوں اور سبزیوں کے اوپر سے دھونے سے زیادہ تر جراثیم دھل جاتے ہیں، لیکن اس طرح ان کے چھوٹے چھوٹے نہ نظر آنے والے مائکرو آرگنزم سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا جو پھلوں اور سبزیوں کے اوپر چنتے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ آپ کچی سبزی اور پھلوں وغیرہ کو 15 منٹ کے لیے سوڈیم ہائپو کلورائٹ والے پانی سے بھگوئے رکھیں اور اس کے بعد نلکے کے نیچے دھوئیں یا فریج یا ٹوکری میں رکھنے سے پہلے ٹشو سے اچھی طرح صاف کریں۔ اور تیسرے نمبر پر کی جانے والی بڑی غلطی میں سے ایک غلطی کے بارے میں ہم آپ کو، اور یہ تو بالکل فضول حرکت ہوگی کہ آپ کا کھانا تو جراثیموں سے پاک ہو لیکن آپ کے ہاتھ گندے ہوں۔ اس صورت میں آپ کی انگلیوں اور ناخنوں پر لگے ہوئے جراثیم چھلانگ لگا کے آپ کے کھانے میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس عمل کو ماہرین کراس کنٹامینیشن کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کھانے کی کسی ترکیب کو
شروع کرنے سے پہلے محض فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لیجیے۔ لیکن اگر آپ سنک سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی اور وجہ سے ہاتھ دھونے سے قاصر ہیں تو آپ الکوہل سویب استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کراس کنٹامینیشن یا ایک چیز سے دوسری چیز میں جراثیم جانے کی بات ہے تو اس بات کا خطرہ اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب ہم کچی اور پکی ہوئی چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں رکھتے۔ مثلا اگر آپ گوشت کاٹنے کے بعد اسی چھری سے سلاد کاٹنا شروع کر دیں تو گوشت پر لگے جراثیم سلاد میں چلے جائیں گے۔ مائکرو بایولوجی کے پروفیسر ماریزا لینڈ گراف کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کچے گوشت اور سبزیوں کے علاوہ پکے ہوئے کھانوں کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے ہمیشہ اچھی طرح سے دھو لیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور ایسی غلطی کے بارے میں بتائیں گے جو تقریباً ہر گھر میں کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کھانا پکانے کے فوراً بعد اسے پہلے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ ہر بیکٹیریا یا مائکرو آرگنزم کو افزائش کے لیے خاص درجہ حرارت درکار ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ بیکٹیریا 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر بہت تیزی سے بڑھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ کچھ دوسری اقسام کے بیکٹیریا کے لیے 30 یا 35 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فریج میں رکھنے سے پہلے کھانے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا کیوں غلط ہو سکتا ہے۔ اگر بچا ہوا کھانا کافی دیر کے لیے سنک یا چولہے پر پڑا رہے تو یہ کھانا بیکٹیریا کی اماجگاہ بن سکتا ہے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ کھانے کو فریج میں رکھنے سے پہلے ٹھنڈا کرنے کی عادت کا تعلق ہمارے ماضی سے ہے، جب فریج اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے اور گرم کھانے فریج میں رکھنے سے بجلی زیادہ خرچ ہونے کا خدشہ ہوتا تھا۔ لیکن اب فریج اور اس جیسے دیگر برقی آلات میں ترقی کے بعد یہ مسئلہ کم ہو گیا۔ کھانے کے استعمال کی مدت کا علم نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو کتنے عرصے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مچھلی، گوشت، چکن 3 دن کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، پاستا، سوس وغیرہ 20 سے 30 دن کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، بچا ہوا کھانا 1 سے 2 دن کے لیے رکھا جا سکتا ہے، پھل اور سبزیاں 3 سے 7 دن کے لیے رکھی جا سکتی ہیں، دودھ 2 سے 5 دن کے لیے رکھا جا سکتا ہے اور بیکری کی مصنوعات میکسیمم 5 دن کے لیے رکھی جا سکتی ہیں۔ ایک بات سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ فریج میں پڑی ہوئی چیزوں کو بیکٹیریا سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ مائکرو آرگنزم خوراک میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن فریج میں رکھی ہوئی خوراک ان کی افزائش نسل اتنی تیزی سے نہیں ہونے دیتی جتنی فریج سے باہر پڑی ہوئی چیزوں میں ہوتی۔ اس لیے کھانے کو ہمیشہ فریج میں صحیح جگہ پر رکھیں اور صحیح درجہ حرارت پر رکھیں، اور کھانا فریزر سے نکال کر کبھی نہ رکھیں۔ اپنی فریج کو گاہے بگاہے صاف کرتے رہا کریں تاکہ کسی بھی قسم کے بیکٹیریا آپ کی فریج کے اندر اگنا نہ شروع کر دیں۔